مغفرت کرنا 100 بار اول آخر درود پاک، ایک ہفتہ 7 دن، مطلب آپ نے فجر کی نماز کے بعد یہ عمل دہرانا ہے، اور اپنے اللہ سے مسئلہ بنا ہوا ہے وہ فائنینشیل ایشو ہے، مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے لوگوں کی، اور پیسے میں برکت ختم ہو گئی ہے۔ اور اکاؤنٹ آفس فون کیا، میں نے کہا کہ 36,000 روپیہ کس چیز کا بینک میں آیا؟ انہوں نے کہا جی 36,000 کا بل بنا ہوا ہے، کیونکہ جو سیشن ہوئے تھے 3 دن ایسا کچھ اس کے، تو لیکن ابھی آیا کہاں ہے؟ ابھی تو ہم نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سعدیہ سہیل۔ اچھا جناب، آج میں مال میں تھی، شاپنگ کے لیے بچوں کے ساتھ گئی ہوئی، وہاں بھی مجھے میری کچھ بہنیں ملیں، اور جنہوں نے بہت پیار سے پہچانا بھی اور بڑی خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ میں یہ ذکر صرف اس لیے کرتی ہوں اپنے پروگرامز میں، ایک تو میری ان بہنوں کو بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ مجھے ملی اور میں نے ان کا ذکر کیا، بہت اچھا لگتا ہے، بہت پیار اور خلوص جب سے ملتے ہیں نا، تو میرا دل چاہتا ہے آپ لوگوں سے شیئر کرنے کو، کیونکہ وہ آپ لوگوں میں سے ہی ہوتے ہیں جو مجھے آگے بڑھ کر ملتے ہیں، مجھے سنتے ہیں، اور انتہائی پیار اور محبت کا اظہار کرتے ہیں، اور مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے۔ مجھے ایسے لگتا ہے کوئی فیملی کا حصہ ہے میرا، کوئی اپنا ہے جو مجھے ملا ہے، اور جس خلوص سے ملتے ہیں، میں اس خلوص کے لیے آپ سب کی بہت شکر گزار ہوں، آپ سب کے پیار کی، جو آپ فالو کرتے ہیں، مجھے دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، اور میری اس ناقص کوشش کو، ایک چھوٹی سی کوشش کو کامیاب بنانے میں ایک اپنا کردار ادا کر رہے ہیں۔ میں آپ سب کی بہت ہی شکر گزار ہوں، اور اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑھ کر کہ جو اللہ استقامت دیتا ہے، اللہ آپ کو صحیح اور غلط کا فرق بتاتا ہے، اللہ آپ کو راستہ دکھاتا ہے، اور ساری عزتیں صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، ہماری اس میں کوئی بڑا کام نہیں ہوتا، ہماری کوئی اس میں عمل دخل نہیں ہوتا، یہ رب ہی ہے جو ہمارے عیبوں کو پردہ داری کرتا ہے اور ہمیں عزتیں بخشتا ہے۔ اللہ کا شکر ہے ہر سانس کے لیے۔ اچھا جی، میں جب آج بازار نکلی ہوئی تھی بچوں کے ساتھ، کوئی بیٹی بہو میری جا رہی ہے باہر، تو کچھ چیزیں بیٹی کے لیے بھی بھجوانی تھی، اس کے لیے بھی دیکھ رہی تھی، تو مہنگائی کا عالم جو تھا، جو چیزوں کی پرائس آج سے کچھ مہینے پہلے، کچھ ٹائم پہلے مطلب دگنی نہیں 3 گنی زیادہ بڑھ گئی ہیں، اور واقعی ایک فائنینشیل ایشو اس ٹائم اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ کوئی حد نہیں۔ ابھی میرے پاس ہم لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، لوگ ملنے آتے ہیں، جاتے ہیں، کئی لوگ ایسے آئے جو انتہائی ذہنی انتشار کا شکار ہیں، جو میرے پاس لوگ اپنی کمپلینز بھی بھیجتے ہیں، پرابلمز بھی بھیجتے ہیں، فون پہ بھی بتاتے ہیں، ملتے بھی ہیں، اور کبھی گھر بھی آ کے لوگ اپنا دکھ سکھ جب بانٹتے ہیں، تو بہت زیادہ مسائل جو ہے نا، اب وہ پہلے میں دیکھتی تھی لوگوں کے جذباتی مسائل بھی ہوتے تھے، اور بھی شادی نہ ہونا، رشتے، یہ سب بھی اپنی جگہ بتدریج قائم ہے، لیکن جو مسئلہ سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے وہ فائنینشیل ایشو ہے۔ مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے لوگوں کی، اور پیسے میں برکت ختم ہو گئی ہے، اور یوں آپ پہلے کسی زمانے میں 1000 روپے کی ایک ویلیو ہوا کرتی تھی، اب 1000 روپیہ تو میں سمجھتی ہوں 100 روپے کے برابر ہو چکا ہوا ہے، کوئی اس کی وقت نہیں رہی، کچھ نہیں آتا، اور جو لوگ سٹرگل کر رہے ہیں، جن کے پاس اتنا کوئی فائنینشیل کی سپورٹ نہیں ہے، تو کوئی اپنے بعض لوگوں کو وراثت میں کافی چیزیں مل جاتی ہیں، ان کے لیے گزارا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے، اور آپ اپنی محنت بھی ضرور کریں، اور آپ کو ایفرٹ پٹ کرنا پڑے گا اپنی ارننگ کو بہتر بنانے کے لیے، زیادہ محنت، زیادہ کوشش، اور زیادہ کام، یہ تمام چیزیں تو اپنی جگہ بجائے ہیں، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ہمیں ایسا عمل بھی کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ جس سے ہمیں اللہ کی طرف سے، اللہ کے غیب سے ہماری امداد ہو۔ اچھا، میں نے دیکھا ہے اس طرح، جب مجھے کبھی ضرورت پڑی ہے نا، میں جب بالکل سوچ بھی نہیں رہی ہوتی، پتہ نہیں میں نے یہ واقعہ آپ سے شاید شیئر کیا ہے کہ نہیں کیا، اگر کیا بھی ہے تو کر دیتی ہوں دوبارہ، کہ ایک بار جن دنوں کووڈ بالکل پہلی ویو تھی، اور سب لوگ گھروں میں بیٹھ کے تھے، تنخواہیں بھی رک گئی تھیں، اور آدھی تنخواہیں دی جا رہی تھیں، میرے گھر میں بھی سب گھر پہ بیٹھ گئے تھے، اور کافی کرائسس چل رہا تھا فائنینشیل، صرف ایک میری وہ تنخواہ تھی جس پہ گھر کا معاملہ چل رہا تھا، ہسبینڈ کا بھی بزنس کی جہاں جاب کر رہے تھے وہ ایک قسم کا بند ہو گیا تھا، اور انہوں نے اپنی سیلری سیکریفائز کر کے جو لوور سٹاف تھا ان کو دینا کو کہا تھا کہ میں ان کو دے دوں گا، میں اپنی سیلری نہیں لوں گا تاکہ ان کا رزق، ورنہ وہ ان کو نکالنے کا سوچ رہے تھے۔
تو اس لیے میں نے کہا کہ آپ نے بہت اچھا کیا، اور یہی جذبہ ہونا چاہیے، اور اللہ رازق ہے، انشاءاللہ ہم کم میں بھی گزارا کر لیں گے۔ اچھا، اب گھر میں بھی آپ کے ملازمین ہوتے ہیں یا ہیلپ ہوتی ہے، ملازمین تو میں نہیں سمجھتی، وہ ہماری مدد ہوتے ہیں، اور وہ ان کے بغیر ہماری زندگیوں میں بھی بہت کمی بیشی ہوتی ہے۔ ان کو بھی جو ہم چھوٹی موٹی سیلریز دے رہے ہوتے ہیں۔ اچھا، میرے پاس یہ تھا کہ میرے پاس پیسے ختم ہو چکے تھے بالکل، اور مجھے سیلریز دینی تھی، اور میں اتنی ڈپریس تھی، اتنی ڈاؤن تھی، جس کو فون کرتے تھے ہر ایک کے اپنے مسائل تھے، اور میرا ایک مسئلہ یہ ہے کہ مجھے مانگنا دنیا میں سب سے مشکل کام لگتا ہے سوائے اللہ کے۔ اپنے ہر رشتے سے میں نے اپنے پیرنٹس سے کبھی نہیں مانگا کہ بھی مجھے یہ چیز چاہیے، فرمائشی پروگرام نہیں کیے۔ ہاں، وہ خود ہی ماشاءاللہ خیال رکھتے ہیں۔ اسی طرح میں نے اپنے ہسبینڈ، بچوں، کسی سے مجھے مانگنے کی عادت نہیں ہے۔ تو اب میں پریشان کہ صبح مجھے 36,000 دینا تھا، اور میرے پاس نہیں ہے۔ میں وہ بیچارے غریب لوگ، ہم تو چلے پھر بھی گزارا کر لیتے ہیں، میں ان کے گھروں میں گزارا نہیں ہو رہا، تو میں کیا کروں گی؟ 36,000 کہنے کو تو کوئی اتنی بڑی رقم نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی آپ کو نہیں پتہ چلتا، کوئی چھوٹی رقم بھی آپ کے لیے حصول مشکل ہو جاتا ہے۔ تو میں نے عشاء پڑھی، اللہ سے بڑی دعا کی، میں کہ اللہ تعالیٰ تیرے علاوہ میں نے کسی سے نہیں مانگنا، مجھے نہیں اچھا لگتا اللہ، میں نے صرف تجھ سے مانگنا ہے، میری مدد کر، غیب سے مدد کر کہ مجھے کسی سے مانگنا بھی نہ پڑے، اور میں صبح وہ غریب میرے ہاتھوں گھر سے خالی ہاتھ نہ جائے۔ اللہ تو بڑا مددگار ہے، اللہ میری مدد فرما، میں سب مشکل میں ہے، میں کسی کو مشکل میں ڈالنا نہیں چاہتی کہہ کے، تو اللہ تعالیٰ میری مدد فرما۔ یہ کہہ کے میں لیٹی، فجر کے وقت فجر سے تھوڑا پہلے میری آنکھ کھل گئی، تو بھی میں نماز کی تیاری بھی کر رہی تھی، ساتھ پڑھ بھی رہی تھی، اور ساتھ میرے دل میں یہی چل رہا تھا کہ اللہ غیب سے میری مدد کر دے، اللہ میں کیا کروں، میں کیسے ادا کروں، میں تو ہی بس، مجھے نہیں پتہ، بس میں اسے لگا کے ضد بیٹھ گئی کہ بس مجھے نہیں پتہ، مجھے آپ نے ہی دینا ہے، اور آپ نے بندوبست کرنا ہے، مجھ سے کچھ نہیں ہو رہا، بس میں آپ سے ہی کہہ سکتی ہوں، اور میں آپ سے ہی کہہ رہی ہوں۔ اسی طرح بالکل یہی انداز تھا میرا کہ جھنجھلایا ہوا، پریشان سا، اور بس ضد سی کہ بس مجھے نہیں پتہ۔ جب میں فجر کی نماز پڑھ کر ہٹی تو ٹک کر کے میرے فون پہ ایک میسیج کی ٹون بجی، میں نے کہا فجر کے ٹائم اللہ خیر کرے، ایسے ہی میں نے میسیج کھولا تو اس میں میرے جو اسمبلی کا جو بینک اکاؤنٹ ہوتا ہے اس میں کہیں اور سے پیسے نہیں آتے، اس میں 36,000 روپیہ کریڈٹ ہوا۔ تو آئی واز سرپرائز کہ فجر کے ٹائم اسمبلی کا اکاؤنٹ، بینک بھی نہیں کھلا ہوتا، اسمبلی کا آفس بھی نہیں کھلا، یہ کہاں سے آ گیا، اور یہ کون سا 36,000 روپیہ ہے؟ میں حیران بھی، اپنے اللہ پہ آنکھوں سے آنسو بھی بہنا شروع ہو گئے۔ بہرحال میں نے کہا میں صبح سب سے پہلے اٹھ کے دیکھوں گی۔ صبح میں نے 9 بجے اٹھ کے اسمبلی اکاؤنٹ آفس فون کیا، میں نے کہا کہ 36,000 روپیہ کس چیز کا بینک میں آیا؟ انہوں نے کہا جی 36,000 کا بل بنا ہوا ہے، کیونکہ جو سیشن ہوئے تھے 3 دن ایسا کچھ اس کے، تو لیکن ابھی آیا کہاں ہے؟ ابھی تو ہم نے وہ چیک جمع بھی نہیں کروائے، ابھی تو وہ جائیں گے وہاں پہ آفس میں ایک جگہ جمع ہوتے ہیں، وہاں سے ہو کے آتے ہیں، پھر بینک میں آتے ہیں، تو ابھی تو میڈم وہ چیک بنے ضرور ہیں پر ابھی جمع نہیں ہوئے۔ میں کہا کنفرم کریں میرا جمع ہوا ہے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں ہوا آپ کا جمع۔ اب میں بالکل چپ کر گئی، میں نے صبح پیسے نکل آئے اور میں نے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے سب کی تنخواہیں دے دی، اور وہ پیسے باقی سب کے اکاؤنٹ میں نے سب سے پتہ کیا کہ کسی کے اکاؤنٹ میں آئے، کسی کے اکاؤنٹ میں نہیں، باقی سب کے اکاؤنٹ میں 1 ہفتے کے بعد آئے۔ تو یہ سوائے میری رب کی رحمت کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا کہ وہ غیب سے مدد کرتا ہے۔ تو اسی طرح غیب کی اللہ کے کرم سے مدد کے لیے ایک خوبصورت وظیفہ، فجر کی نماز کے بعد آپ نے اول و آخر درود پاک پڑھتے ہوئے، اور اسی طرح نماز کی جگہ پہ بیٹھے ہوئے آپ نے 100 بار یا باسطو آپ نے اللہ کے اس اسم کا ورد کرنا 100 بار، اول و آخر درود پاک، 1 ہفتہ 7 دن، مطلب آپ نے فجر کی نماز کے بعد یہ عمل دہرانا ہے، اور اپنے اللہ سے رزق میں اضافے کی، غیب سے مدد کی، اور اللہ آپ کے مسائل کو دور کرے، گڑ گڑا کے دعا کرنی ہے۔ یقین مانیں اللہ کی ذات پہ جو گمان رکھے، جس محبت اور عقیدت سے اپنا حق سمجھتے ہوئے آپ اس سے مانگیں گے، وہ اپنے مخلوق کو، اپنے لوگوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ بہت شکریہ۔